बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सुप्रीम कोर्ट पे सब नज़रें लगी हुई हैं इलेक्शन मुलतवी वाले केस के हवाले से। इस दौरान काजी फायज़ ईसा साहब अपना फ़ैसला सुना देते हैं। क्या ये मामला तब्दील हो गया है और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है? देखें करामत मुगल साहब, क्या होने जा रहा है ये तो आप अब अंदाज़ा लगाइए कि गेम इतनी फंस चुकी है कि ये किसी का भी गैस है कि आज क्या होगा। अब चंद घंटे रह गए और चंद घंटों में गेम अब किसी भी तरफ जा सकती है, और इसमें दो बहुत अहम सवाल हैं। देखें, एक तो ये सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बन गई है जो सुप्रीम कोर्ट को बता रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियरिटी के एतबार से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाद दूसरे नंबर पे जज है। सही। और उन्होंने अगला चीफ जस्टिस भी बनना है, और वो एक फैसला देते हैं जिसने अब पूरा इसका पांसा पलट दिया, क्योंकि उनके साथ जो 3 रुकनी बेंच है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है और क्या सवालात हैं कि क्या आज जो बेंच 5 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे, तीसरा दिन, 3 दिन हो चुकी है समाअत, आज समाअत का चौथा दिन है, तो क्या बेंच जो है वो टूट जाएगा? अगर बेंच टूट जाएगा उस सूरत में चीफ जस्टिस क्या करेंगे? अब इस सारे में सिर्फ ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये हुआ कैसे, और इसमें दूसरा जो पहलू है कि केस की डायरेक्शन क्या है। केस की डायरेक्शन जब आप पहले दिन से फॉलो करते हैं तो आपको नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इनको ये डायरेक्शन दी गई थी कि इंतखाबात को कम अज़ कम वक्त में मिनिमम जो बेरेस्ट मिनिमम टाइम करवाएं। सबको उसकी कहानी मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन गई, सदर को गई डायरेक्शन, वफाकी हुकूमत को गई, और निगरान हुकूमतों को, और इलेक्शन कमीशन को गई, गवर्नर को गई, केपी वाले। बिल्कुल। 30 से 7 मई की तारीख सजेस्ट की इलेक्शन कमीशन ने। सदर ने कहा कि 30 तारीख को इलेक्शन करवा दें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को अपना एक फैसला सुनाया कि ये नहीं हो सकता इन वजूहात की वजह से। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पटिशन दायर की, और वो पटिशन जो है वो भी आती है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत। सही। अब जो काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया है, अब इसको समझ लें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे मामले पे कैसे असरअंदाज होता है। केस की डायरेक्शन पर हम आखिर में बात कर लेंगे कि जो इतने दिन प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उसके बाद रिमार्क्स सुनने के बाद, कोर्ट का मिजाज देखने के बाद आप किस किस्म का फैसला तवक्को कर रहे थे जो शायद अब ना हो। शायद की बात मैं कर रहा हूँ कि अभी भी इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, एनीथिंग कैन हैपन। जस्टिस काजी फाइज ईसा एक केस की समाअत कर रहे थे जो हाफिज कुरान है, उनको 20 नंबर इजाफी दिए जाते हैं जी। अगर आप MBBS कर रहे हैं तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर हाफिज कुरान है। उसमें उन्होंने कुछ सख्त और कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स भी दिए थे इस केस की समाअत के दौरान, जिन पर यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी थी। आप ये बंदा के लिए करते हैं बातचीत जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हुई। अब वो जो बेंच है उसमें काजी फाइज ईसा थे, जस्टिस शाहिद वहीद थे, और उसमें जस्टिस हमीद थे। अब ये 3 जजेस हैं वो उसको सुन रहे थे, और उन्होंने, और इसी में ये बात चली थी कि चीफ जस्टिस का जो है वो और सवाबदीदी इख्तियारात, बेंच किस तरीके से बनता है, इसमें भी रिमार्क्स आ रहे थे, सब कुछ। अब वो जो फैसला है, एक तरफ पार्लियामेंट जो है उसने कानून साजी शुरू कर दी है कि चीफ जस्टिस के जो प्रेरोगेटिव है, जो उनके सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि बेंच बनाना है, 100 मोटो का आर्टिकल 184(3) है, उसके तहत मफाद आमा के मामलात और उस पर आने वाली आइनी जो पटिशन्स हैं उसके लिए वो बेंच फॉर्म कर देते हैं अपनी मर्जी का। केस इन्होंने बिल्ड किया बेंच फिक्सिंग का। इन्होंने कहा कि हम उसको तब्दील कर रहे हैं। अब वो तब्दील क्या कर रहे हैं कि एक 3 रुकनी कमेटी होगी, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होगा। वो 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस के बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो शामिल होंगे, और वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच जो उसकी समाअत करेगा, और उसमें ज़्यादा जजेस भी हो सकते हैं, और उसमें इस कमेटी के जो कमेटी ये फैसला कर रही है, बेंच फिक्स कर रही है, इस कमेटी से में से भी जजेस बैठ सकते हैं। ये बेसिकली कानून साजी हुई कि अब इस तरीके से मामला चलेंगे। मैं उसकी दीगर डिटेल्स में नहीं जाता जो नवाज शरीफ साहब स्पेसिफिक हैं। जी जी जी, अपील वाली वो अपील वाली वो एक अलहदा, ज़ाहिर है कि अपील का हक भी दिया गया। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने इस बेंच की जो सरबराही कर रहे थे, ये हाफिज़ कुरान वाला, उसका जो फैसला दिया है, उस फैसले को यानी कि 2-1 से ये फैसला है
جسٹس امین الدین خان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ بیسیکلی فیصلہ ہے، اور اس میں اختلاف شاہد صاحب کا ڈفرینٹ ہوا ہے اوپینین اس پہ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 184(3) کے تحت جتنے بھی مقدمات سن رہی ہے اس کو روک دیا جائے جب تک چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات کو امینڈ نہیں کر لیا جاتا، اس میں ترمیم نہیں کر لی جاتی، اس کو تبدیل نہیں کر لیا جاتا. تو ایک واضح تقسیم موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایک ججز ہیں جس طرح جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے کہا امپیریلزم نظر آتی ہے، یہ بادشاہت کے طریقے سے امپیریلسٹک اپروچ ہے. ایک شخص کے پاس یا ایک چیف جسٹس کے پاس اتنے سارے اختیارات، وہ سارا سوال وہی جو بلاول کی سپیچ ہے، وہی جو مریم نواز کہتی ہیں، وہی جو مریم اورنگزیب کہتی ہیں، وہی جو وزیر اعظم شہباز شریف اور وہی جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں. اس میں ایک بات ایڈ کرتا چلو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی فیض آباد والے انسیڈنٹ پہ خود سموٹو لیا تھا. ہاں لیکن اب دیکھیں نا اب بات کیا آ رہی ہے. جی اور یہ جناب یہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ روک دیا جائے. اب اس میں سوالات پیدا ہوئے ہیں. اس جو آج ہونے جا رہی ہے ہیئرنگ، اس کے حوالے سے بہت اہم کوسچنز، لیگل کوسچنز آ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ہے نا، وہ لاگو ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف جب تک ریویو نہیں ہوتا. صحیح. اگر اس کو ریویو کیا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی ریویو آ جاتا ہے، اس کو چینج کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت تک تو وہ فیصلہ ہے. اب اس فیصلے کا اطلاق کیا چیف جسٹس جو اس وقت 184(3) کے تحت پی ٹی آئی کی پٹیشن کے اوپر بینچ بنا کر کے اس کی سماعت کر رہے ہیں، اور اس میں پرابلم کیا آئے گا کہ یہ فیصلہ دینے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جسٹس امین الدین خان ہیں، جو اس 5 رکنی بینچ کا حصہ ہیں جو چیف جسٹس نے بنایا، جو اس وقت یہ انتخابات ملتوی کیس کو سن رہا ہے. تو جسٹس امین الدین خان اگر آج ریکیوز کر دیتے ہیں، مطلب وہ کیس میں بینچ کا حصہ بننے سے معذوری ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو جو چل رہے ہیں، ہیئرنگز چل رہی ہیں، ان کو سسپینڈ کر دیا جائے جب تک کہ یہ تبدیل نہیں ہو جاتا. کیا اس فیصلے کا اطلاق گزشتہ پرانے بنائے ہوئے بینچز پہ بھی ہوگا؟ یہ اگین ایک کوسچن ہے. اس کے بعد کوسچن یہ ہے کہ اگر جسٹس امین الدین خان ریکیوز کر دیتے ہیں تو 4 رکنی بینچ تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اب وہ جب ریکیوز کر دیتے ہیں تو بینچ ٹوٹ جائے گا. کیا جسٹس عمر عطا بدیال ایک نیا بینچ بنائیں گے اور نئے بینچ میں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شامل کریں گے بینچ ٹوٹنے کی صورت میں، یا وہ سمجھیں گے کہ اب اس فیصلے کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے؟ لیکن کیا یہ کوسچن بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک اور سپریم کورٹ بن گئی ہے جو سپریم کورٹ کے دیگر مقدمات جو ہیں ان کے حوالے سے صاحب نے جو کل کیا وہ سارا چل رہا ہے. لیکن اب دیکھیں کیس کی ڈائریکشن کہاں جا رہی ہے. آپ کو میں کچھ وہ بتا دیتا ہوں جو ریمارکس آ رہے ہیں، ان ریمارکس سے آپ گیج کر لیں. اور جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے ہم تقریباً ساری اس کی ڈیلی بیسس کے اوپر جو چل رہا ہے، میں عدیل سرفراز کے ساتھ بھی کر رہا تھا، آپ کے ساتھ بھی اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، کیونکہ میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. تو پہلی چیزیں جو ہو چکی ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن جو فریش آپ کے سامنے آبزرویشنز کورٹ کی اور ریمارکس آتے ہیں اس سے آپ کو ڈائریکشن کا نظر آتا ہے. جس طرح جسٹس جمال جو ہیں انہوں نے سوال کیا، جسٹس جمال بندوخیل نے، کہ الیکشن کمیشن نے کیسے الیکشن شیڈیول جاری کر دیا. دس از ویری پرٹیننٹ اینڈ دے ہیو ٹو کم اپ ود این ایکسپلینیشن. کیا ہم نے پوری ویڈیو کی تھی جی کہ کیسے کر دیا انہوں نے. اس کے بعد جو خیبر پختونخوا ہے اس میں دہشت گردی کے حوالے سے اور اوور آل جو دہشت گردی کے حوالے سے رپورٹس رکھی گئی ہیں پبلک فورم پر، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے سوال موجود ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کوئی ان کیمرہ بریفنگ نہیں تھی. جو نمبرز اور جو فگرز رکھ رہے ہیں دہشت گردوں کے حوالے سے، دہشت گردی کے انسیڈنٹس کے حوالے سے، اس ملک میں پہلے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. اب وہ وائڈلی رپورٹ ہوں گے، انٹرنیشنلی ان کو پاکستان کے خلاف یوز کیا جا سکتا ہے. کیا اس کو GSP پلس اسٹیٹس کو افیکٹ کرنے کے لیے یا FATF والے معاملے کے لیے اس کو کوئی انڈیا جس طریقے سے کرتا ہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ رکھا گیا اور اس کا ڈیٹا اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا. جسٹس منیب نے اس میں ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں اگر الیکشن کرانا تھا تو صدر کو 30 اپریل کی تاریخ کیوں تجویز کی؟ صحیح، کیونکہ یہ جن بریفنگز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ تو 8 فروری کی بریفنگ ہے. جی، فیصلہ آیا 1 مارچ کو.
8 فروری کی بریفنگ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ یہ انسیڈنٹس ہو گئے ہیں اور اتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. صحیح. تو 1 مارچ کو جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا جس پہ امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم نے صدر کو تاریخیں بھیجی تو ہم تو کروانے کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح. تو آپ نے اس وقت 30 اپریل سے 7 مئی کی تاریخیں تجویز ہی کیوں کی تھی صدر کو؟ اہم سوال ہے نا. دیکھیں کہ آپ کو اگر 8 فروری کو یہ پتا تھا تو آپ نے کیسے کر دی. یہ آیا جسٹس منیب کی طرف سے. پھر جسٹس منیب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے کیسے بھاگ سکتا ہے. ہاں جن کا کام کیسے بھاگ سکتا ہے. اچھا الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ حکومتی معاونت ملے تو 30 اپریل کو انتخابات کروا سکتا ہے. یعنی پیسے ملے وہ نہیں, وہ معاونت ہر چیز وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ ہر بندہ اس وقت وہ ہاکی دیکھا کرتے تھے کہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سلیم اللہ, یہی دو تھے نا. جی جی. بڑی مشہور کامنٹری جو ہے وہ ہاں کلیم اللہ سمیع اللہ سمیع اللہ وہ چل رہا تھا. تو کرامت مغل صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن گیند پھینکتا ہے وہاں سے گیند گھوم کے ادھر آتی ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز کروانے کے موڈ میں نہیں ہے پی ڈی ایم. پیسوں کا مسئلہ تو فواد چودھری صاحب نے حل کر دیا کہ ہم ٹیلی تھان کرتے ہیں, پیسے جمع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ٹیلی تھان کر لیتے ہیں. پھر جو سپریم کورٹ پی ٹی آئی سے گارنٹی مانگ رہی ہے کوئی سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی, نون لیگ سے ان کو کہہ رہی ہے کہ بھائی ٹیمپریچرز کو برنگ ڈاؤن کرو, اس ملک کو آگے چلانا ہے. تو وہ بھی ایک طریقے سے ایک ایسا سلسلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چلے اگر اکتوبر میں نہیں اور اپریل کی 30 تاریخ کو نہیں تو کہیں مئی کے بعد جولائی میں دیکھیں. یہ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے, لیکن اب تو سب سے بڑا سر دست معاملہ یہ ہے کہ قانون سازی والا معاملہ وہ کس طریقے سے آگے چلے گا. آج ہی سینٹ آف پاکستان کا اجلاس بھی ہے, وہاں پر کس طریقے سے یہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے. اور پھر یہ کوشچن بہت اہم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا آج کیسے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, کیا اس کے اوپر آگے چلتا ہے. یہ اٹس ناؤ اینی باڈیز گیس. آج جب آئیں گے کمرہ عدالت میں معزز جج صاحبان, وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, جسٹس امین الدین خان کیا کرتے ہیں, وہ بینچ کا حصہ رہتے ہیں یا نہیں, ٹائم کا قریب آ رہا ہے, لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ احسان نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.